بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین، ایک انڈیا کے اندر ایک ڈاکٹرائن ہے جسے انڈین سٹیٹ فالو کرتی ہے. اسے کہتے ہیں چانکیہ ڈاکٹرائن، جو سام دام ڈن ڈبیت کے نام کے اوپر ہے، کہ جس کے اندر ڈپلومیسی ہے، جس کے اندر برائب کرنا ہے، جس کے اندر پنشمنٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ڈیوائیڈ کرنا ہے. اسی پالیسی کو، اسی ڈاکٹرائن کو لے کر جو ہندوستانی فاشسٹ ریاست ہے اس نے اپنی فارن پالیسی کی بنیاد رکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جو اسٹیٹ انسٹرومنٹس ہیں، جن میں ان کی فورسز آتی ہیں، جس میں ان کی خفیہ ایجنسی آتی ہے، اس کو اپنے پڑوسی ممالک پہ استعمال وہ کرتے رہے. ہم نے دیکھا کہ 2014 کے بعد سے یہ سلسلہ اس میں طوالت آ گئی، اور اس کے اندر ہم نے جو ہندوستان کے پڑوسی ممالک ہیں پاکستان کو چھوڑ کر اس کے اندر جس طرح سے انڈیا نے انٹرونشن کی، انٹرفیرنس کی، اپنی مرضی کی پولیٹیکل پارٹیز لانے کی کوشش کی، اپنی مرضی کا ایٹماسفیئر کریٹ کرنے کی کوشش کی، اسے آج 2024 میں 10 سال کے بعد منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. اگر میں ان ممالک کا نام آپ کے سامنے لوں تو یقیناً آپ جان جائیں گے کہ کتنی بری طرح سے ہندوستان کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا ہے. نیپال میں انڈیا نے اٹیمپٹ کیا 2016 میں، 2017 میں ان کی پارٹی کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی، نیپالی کانگریس پارٹی کو سپورٹ کیا، لیکن لوگوں نے، جنتا نے جو ہے کے پی اولی پارٹی کو جتوا دیا اور واضح پیغام انڈیا کو دیا کہ انڈیا آؤٹ. اس کے بعد اگر ہم سری لنکا کی بات کریں تو سری لنکا میں انڈیا نے دوبارہ سے اپنا جو اثر و رسوخ ہے اسے استعمال کرنے کی کوشش کی اور یو این پی پارٹی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی. جو لوگ تھے، عوام تھے، انہوں نے اس کے برعکس ایس ایل پی پی پارٹی کو سپورٹ کیا اور انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی، اور اٹانومی جو ہے سری لنکا وہ اپنی بحال کروا سکا. اسی طریقے سے مالدیوز کے حوالے سے ہم بات کریں، جہاں سے انڈیا آؤٹ کا نعرہ بڑے بابنگے دہل انداز سے باہر آیا، اس کے اندر انڈیا نے ایم ڈی پی پارٹی کو سپورٹ کیا، جبکہ محمد معیزو جو پیپلز نیشنل پارٹی جسے بلانگ کرتے ہیں وہ آئے اور انہوں نے انڈیا آؤٹ کا نعرہ لگایا. بھوٹان میں انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے اور بھوٹان کی، اس میں انڈیا نے اثر و رسوخ اپنا اتنا استعمال کر دیا کہ بھوٹان میں یہ انڈیا فیصلہ کیا کرتا تھا کہ اس نے کس ملک کے ساتھ تعلق رکھنا ہے اور کس ملک کے ساتھ نہیں. وہاں پہ بھی بھوٹانی جو عوام ہے انہوں نے انڈیا کو آؤٹ کر دیا. اسی طریقے سے بنگلہ دیش کی اگر ہم بات کریں تو کچھ دن پہلے ہی کی بات ہے کہ شیخ حسینہ واجد کو، جو عوامی لیگ سے تعلق رکھتی تھیں، انہیں بدترین طریقے کے ساتھ جو ہے ان کی والد کے میموائر کو بدترین طریقے کے ساتھ ڈسٹرائے کیا گیا. شیخ حسینہ واجد کو مجبور کیا گیا کہ وہ ریزائن کرے اور اس کے بعد وہ ملک چھوڑ کر بھاگ گئی. 15 سال ہندوستان نے اس کو سپورٹ کیا، فائنینشلی، اکانومی کے دروازے کھولے، اور اس کے بدلے میں ہندوستان نے جو ان کی آزادی تھی اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور را وہاں پہ براہ راست آپریٹ کرتی تھی اور شیخ حسینہ واجد اس کی سٹوج کے طور پہ کام کرتی تھی. اسی طریقے سے افغانستان کے حوالے سے بات کریں تو اشرف غنی، حامد کارزائی، یہ وہ دو سٹوجز تھے جو کہ انڈیا نے پلانٹ کیے اور وہاں پہ انہیں سپورٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں جب فال آف کابل ہوا تو انہیں وہاں پہ اپنا سفارت خانہ بھی بند کرنا پڑا. یہ سب کیوں ہوا؟ انڈیا کیا حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ حاصل نہیں کر پایا. اب دوبارہ بار بار انڈیا کو بیک فائر ہو رہی ہے اس کی پالیسی. اس پر ذرا بات کریں گے پروگرام کے پہلے موضوع میں. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کرنی ہے سائرہ کاظمی، امید لون کشمیری رہنما. ہمیں زبیر حسین صاحب نے جوائن کیا ہے سویڈن سے، سینئر صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور ہمیں امبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ نے ٹیلی فون پہ جوائن کیا ہے. بڑی ووکل آواز، کسی تعارف کی محتاج نہیں. آپ تمام پینلسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے، آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. ہمسایہ ممالک سمیت دنیا بھر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کسی سے پوشیدہ نہیں. دہشت گردی کے ساتھ ساتھ جاسوسی اور سیاسی عدم استحکام کی کارروائیاں بھی بھارتی خفیہ اداروں کی چال رہی ہیں. پاکستان ہو، چین یا مالدیپ، بھارت کا کوئی بھی پڑوسی اس کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ نہیں. پاکستان کی ریپوٹیشن بہت اچھی نہیں ہے. بھارت کی سرکار کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کی وجہ سے ہم نے وہاں پر لوگوں کا بھروسہ کھویا ہے. یہی چیز ہم نے نیپال میں دیکھی جب آپ نے نیپال میں بلاکیٹ کیا. یہی چیز اب ہم افغانستان میں دیکھ رہے ہیں، مالدیوز میں دیکھ رہے ہیں. مالدیپ، افغانستان اور بنگلہ دیش میں بھارت نواز حکومتی جماعتوں کو شکست کے بعد ہندوستان نے سرحد پار دہشت گردی کی کارروائیوں کو بڑھا دیا ہے. مودی حکومت نے پہلے ہی مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردانہ پالیسی اپنا رکھی ہے.
چہرہ بے نقاب ہونے کے باوجود مودی کی ہٹ دھرمی جاری ہے۔ اب بنگلہ دیش میں بھی منہ کی کھانا پڑی۔ مودی حسینہ واجد گٹھ جوڑ کا غرور بنگلہ دیش کے عوام نے خاک میں ملا دیا۔ General people think that she was the puppet of Narendra Modi. Whatever has been happening, she has been having the blessings of Narendra Modi. And to be very fair with you, people of Bangladesh are not at all happy with what Mr. Modi has been doing. ایک ماہ سے زائد عرصے سے جاری احتجاج نے بھارتی حکومت کی چہیتی شیخ حسینہ واجد کو مجبور کر دیا کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ بنگلہ دیش کے عوام مالدیپ کے عوام کی طرح ہندوستان کی فاشسٹ رجیم سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ بھارت ایک طرح سے مغالطے میں جی رہا تھا۔ بھارت کی سرکار کو یہ لگ رہا تھا کہ کیونکہ یہ سیکولر ہیں، کیونکہ یہ پرو انڈیا ہیں، کیونکہ انہوں نے بنگلہ دیش کی اکانومی کو اتنا امپروو کیا ہے، اور تو بھارت کو لگتا تھا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے کوئی سمسیا ہو۔ اور یہ پہلا ایسا مدعا نہیں ہے۔ آپ نے شری لنکا میں دیکھا جہاں بھارت نے اس کی امید نہیں کی تھی، آپ نے مالدیوز میں دیکھا جہاں بھارت نے اس کی امید نہیں کی تھی، آپ نے نیپال میں دیکھا جہاں بھارت کی سرکار نے اس کی امید نہیں کی تھی، اور اب اپنے بنگلہ دیش میں دیکھا ہے جہاں بھارت کی سرکار نے اس کی امید نہیں کی۔ اس لیے انہوں نے مودی حکومت کے ساتھ تعلقات پر شیخ حسینہ واجد کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا، اور حسینہ واجد نے معیشت سمیت تمام اقدامات میں بھارتی حکومت اور را کو ملوث کر رکھا ہے۔ مستعفی ہونے کے بعد بنگلہ دیشی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے اپنے حامی بھارت میں ہی پناہ لے لی۔ ہندوستان نے 1971 میں بنگلہ دیش کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا تھا، جب حسینہ واجد کے والد شیخ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان میں بغاوت کی قیادت کی۔ شیخ مجیب الرحمان ہے، ان کی لیگیسی ہمیشہ سے وہاں پر بہت کنٹیسٹڈ رہی ہے۔ وہ اس طرح کی لیگیسی نہیں ہے جیسے بھارت میں مہاتما گاندھی کی یا پاکستان میں محمد علی جناح کی، جن کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، جو کہ یونیورسل لیگیسی ہے۔ امبیسڈر نائلہ چوہان صاحب، آپ کو اس میں شامل کروں گا۔ اس سارے قصے سے جو میں نے اپنے ابتدائی میں بیان کیا، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ نے اچھا شاسترا کی بات کی، پلیا کی، چنکا کی، وہ جو پرنسپل، اگر آپ اچھا شاسترا پڑھیں تو وہ بھی اتنے وشوس نہیں ہے جیسے کہ ان کی فارن پالیسی بن چکی ہے، اور جس طرح را ان کی فارن پالیسی کو کنٹرول کر رہا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے خطے میں انسٹیبلٹی، کون سا ان کا ہمسایہ ملک ہے جس کو انہوں نے بخشا ہے؟ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کینیڈا میں جا کے مرڈر کر رہے ہیں، یو ایس اے میں اٹیمپٹ کر رہے ہیں، یورپ میں کر رہے ہیں، اور خطے میں حکومتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے ایک میرے خیال میں جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل ان کی پالیسی فاش ہو گئی ہے۔ ان کو یہ اب احساس ہو جانا چاہیے کہ دنیا میں ان کی وہ جو حدتی اور جو ان کا وہ ایروگینس، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک۔ را کی پالیسیز فیل ہو گئی ہیں، اور آپ دیکھیے کہ شیخ حسینہ کا انڈیا میں ریفیوج لینا ہی جو ہے انڈیا کو ایکسپوز کر دیتا ہے۔ حالانکہ ان کے فارن منسٹر جے شنکر صاحب کی آپ سنیں تو کہ نہیں اچانک آ گئی، ہم پتہ ہی نہیں یہ کیسے آ گئی۔ 15 سال سے آپ ان کو پال رہے اور آپ کہیں گے یہ کیسے آ گئی؟ اس بیچاری نے جانا کہاں تھا؟ اور تو اگر ہم یہ کہیں کہ انڈیا واز کاٹ سلیپنگ، بالکل درست ہے۔ اور یہ ان کو جو ہے، آپ نے جس طرح ذکر کیا مالدیوز میں انہوں نے کو کرانے کی، اور آپ سوچیں کہ ابھی کو ہوا نہیں تو انڈین فورسز وہاں پہلے پہنچ گئی کو روکنے کے لیے، بیکاز دے ور ڈوئنگ اٹ themselves۔ سری لنکا میں انہوں نے کس طرح کیا، مطلب پورے خطے کے عوام جو ہیں، اب آپ دیکھیے نیپال کی آپ بات کریں، نیپال از اے ہندو کنٹری، ان کو انہوں نے نہیں بخشا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آپ اپنے ٹائز چائنا کے ساتھ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پوائنٹ آگے آپ کا، میں اس میں زبیر حسین صاحب آپ کو شامل کروں گا۔ یہ فرمائیے گا، انڈین میڈیا اگر ہم دیکھیں تو فال آف کابل میں جب ہوا تو اس وقت 2021 میں انڈین میڈیا، اس کی جو چیخ و پکار ہے گودی میڈیا کی، وہ اتنی زیادہ تھی کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ ابھی بنگلہ دیش میں فال آف ڈھاکہ جب ہوتا ہے 5 اگست 2024 کو، تو اس وقت بھی انڈین میڈیا کی جو چیخ و پکار ہے، کیا آپ کو سمجھ آئی کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں انڈین میڈیا؟ انڈین میڈیا کا تو ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ یہی وتیرہ رہا ہے کہ جو نظر آتا ہے دنیا کو اس کے اگینسٹ ہی بات کی جاتی ہے۔ اگر آپ بات کریں شیخ حسینہ واجد کی، تو شیخ حسینہ واجد سے آپ دیکھیں کہ وہ اپنا، اگر میڈیا کی اگر آپ اس کو انالائز کریں تو ان کی جو باڈی لینگویج ہے اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی اثر و رسوخ شیخ حسینہ واجد کے ساتھ نہیں رہا۔
تو اگر انڈیا کی چیخ و پکار کی بات کی جائے تو انڈیا کی چیخ و پکار صرف اس فریم ورک میں اپنے دائرہ کار میں اپنے ملک کے اندر اپنے لوگوں کو جو ہے وہ دکھانے کے لیے کچھ اور ہوتا ہے اور دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ اور ہوتا ہے. آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ دن کو رات اور رات کو دن کہنا ان کا وتیرہ ہے. لیکن آج جو دنیا کے اخبارات کہہ رہے ہیں, چاہے آپ یورپ کے کسی بھی مقامی اخبار کی بات کر لیں, تو وہ آپ کو اس میں اس جو ہے وہ تاثر کا آپ کو اندیا دیں گے کہ اس میں بھارت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں انوالو ضرور رہا تھا, جس کی وجہ سے آج بنگلہ دیش نے انڈیا کو ٹاٹا بائے بائے کہہ کے ان کا اثر و رسوخ ختم کیا اور ایک ملک کو جو ہے وہ اس دانے پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ جہاں پر انڈیا کی کوئی جگہ نہیں بنتی. طاہرہ کاظمی صاحبہ, ہاؤ ڈو یو سی دی سچویشن انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر انڈیا کتنا بری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے؟ انڈیا نے جو اپنی فورن پالیسی, اس سے پہلے آپ نے اپنے ایکشن میں بتا دیا تھا کہ وہ ایک خاص قسم کی ڈاکٹرائن کو فالو کریں, اور اس خاص قسم کی ڈاکٹرائن میں ہے ڈیوائڈ کرو, رول کرو, اپنی پالیسیز کو ایکسپینڈ کرو. آپ نے چانکیہ کی پالیسی کا آپ نے ایکسپلین کیا. انڈیا نے جب اپنی فورن پالیسی انیشیٹ کی نا, تو جیسے ابھی ڈسکس ہوا, انڈیا کی فورن پالیسی صرف را نہیں بناتا, انڈیا کی فورن پالیسی RSS بھی بناتا ہے, جو انڈیا کی امیجیٹ نیبرہڈ تھا. ابھی ہم نے سری لنکا کا ذکر کیا, ابھی ہم نے بھوٹان کا ذکر کیا, ابھی ہم نے نیپال کا ذکر کیا, ابھی ہم نے مالدیوز, انڈین اوشن میں مالدیوز کا ذکر کیا, نارتھ اور ویسٹ میں پاکستان اور چائنا کا ہم نے ذکر کیا. انڈیا کی جو پالیسی تھی, چونکہ انڈیا کی فورن پالیسی وہ فیشسٹ فورن پالیسی تھی, وہ ایک اسٹیٹ بننے کے بعد اس نے اپنی فورن پالیسی ایسے فارمولیٹ نہیں کی تھی کہ میں آئندہ کن ممالک کے ساتھ ایسے تعلقات رکھنے جا رہا ہوں جو سکسیزفل ہوں گے, جس سے مجھے فائدہ ہوگا, برابری کی سطح پہ بائی لیٹرل ریلیشنز بنائیں گے. انڈیا کی فورن پالیسی یہ تھی کہ چونکہ میں نے ایشیا کے اوپر پاور ایکسرسائز کرنی ہے, وہ ایشین ٹائیگر بننا چاہتا تھا, اور وہ ٹائیگر بننے کے لیے جو اس نے اپنی پریکٹس کی, وہ اس کی اپنی کسی بھی نیبرہڈ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں رہے. ابھی آپ پاکستان دیکھ لیں, چائنا دیکھ لیں, اور اس کے علاوہ بھی آپ نے کینیڈا کا دیکھا کہ کینیڈا کے اندر بھی ان کی کتنی بری طرح کینیڈین وزیر اعظم نے ایگزیکٹلی جو اس کا مرڈر ہوا. ابھی جب آپ نے دیکھا بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ ہوا, آپ نے افغانستان کا فال دیکھا, آپ نے انٹروڈکشن میں بڑا اچھے سے بتا دیا, ہم اس کو ایکسپلین کریں گے تو ہم صرف اس کو ریپیٹ ہی کریں گے. آپ نے سری لنکا, افغانستان, بھوٹان, مالدیوز, جہاں پہ گو انڈیا گو بیک کا آپ نے دیکھا کہ نو مور انڈیا آؤٹ. انڈیا نے ان پورے ایئرز میں 77 ایئرز ہونے جا رہے ہیں انڈیا کے, ایک ایسا ٹائم جب انڈیا واقعی اتنی بڑی لارج ڈیموکریسی کے ساتھ اور اتنی بڑی پاپولیشن کے ساتھ انڈیا شاید ایک سکسیزفل اسٹیٹ بن کے سامنے آ سکتا تھا. ان پورے پیریڈ میں انڈیا نے جو اپنا جو طریقہ کار اختیار کیا وہ ایک فیشسٹ طریقہ کار تھا. ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا 5 اگست 2024 کو جو ایک سب انڈیا کی گورنمنٹ تھی بنگلہ دیش کے اندر, سیٹلائٹ گورنمنٹ سے کہتے ہیں. ایگزیکٹلی, مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ انڈیا کی ایک سب گورنمنٹ تھی, بیکاز حسینہ واجد واز سرونگ انڈیاز انٹرسٹ ان بنگلہ دیش, اینڈ مودی اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نیبرہڈ میں شی وینٹ بیک ٹو انڈیا. اور حسینہ واجد کے بارے میں مودی کے یہ ریمارکس تھے کہ ہماری نیبرہڈ میں ہماری جو فرسٹ فارن پالیسی, جو ہماری فرسٹ نیبرہڈ کی پالیسی ہے, وہ ہماری بنگلہ دیش ہے. سو بنگلہ دیش کے اندر ابھی ریسنٹلی انڈیا کا ڈکلائن, جہاں پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی, پالیسی میکنگ کی انویسٹمنٹ کی, اوبویسلی انہوں نے لاجسٹک بھی کی, مختلف قسم کی کام کیے انہوں نے, لیکن جہاں پہ بھی انہوں نے کام کیا ان کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑا. اٹس اباؤٹ انٹرنیشنل ریلیشن, اٹس اباؤٹ فارن پالیسی, اٹس اباؤٹ دیئر انٹیلیجنس ایجنسیز, اٹس اباؤٹ دیئر را. وہ بری طرح وہ فیل ہوئے ہیں, اور ابھی ہم نے ریسنٹلی ان کا ایک ڈکلائن دیکھا بنگلہ دیش کے اندر. ٹھیک ہے, لون صاحب یور ٹیک آن اٹ سر. دیکھیں, یہ تو ہونا ہی تھا, تھوڑا دیر سے ہوا. قائد اعظم نے 76 سال پہلے جو بنیاد ڈالی تھی نا 2 قومی نظریے کی, اور جہاں کہا گیا تھا کہ اس کو ہم نے خلیج بنگال میں دفن کیا ہے, اگر آپ دیکھیں عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی بھی آج اسی بیانیے پہ آ گئی ہیں, قائد اعظم صحیح تھا. اور آج جہاں ثابت ہوا کہ یہ جو سازش تھی اس میں RSS اور را ملوث تھی, اور آج جس طرح سے انڈیا کا غرور خاک میں مل گیا اور جہاں دب گیا, وہ انہیں تو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ان سارے ممالک میں, بالکل پریشان ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں ایک صفاق عورت جو پچھلے 15 سال سے وہاں پر لوگوں کے حقوق بھی سلب کر رہی ہے, اور پاکستان دشمنی میں پھر ہندوستان کے کتنے وہ نزدیک گئی تھی. آج جہاں وہ امریکہ اسے کہتا, اس نے اس کا ویزا ریفیوز کر دیا, برطانیہ نے کہا ہم نہیں آنے دیں گے. یہ اب اس کی صورتحال ہے. تو لہٰذا آج جہاں یہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں, یہ نظریے کی جنگ ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ اثر اب کشمیر پہ پڑے گا. اور آپ عنقریب دیکھیں گے کشمیری کس طرح باہر نکل آئیں گے, کس طرح سے ہندوستان کو وہاں شخص سے دوچار کریں گے, اور یہ دن ہندوستان نے دیکھنا ہے. اب اس کا جو ہے نا زوال آ گیا ہے,
اور لکھ لے آج مودی، یہ اس کے زوال کے دن شروع ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ عزیز ہم اپنی آنکھوں سے اس کا شیرازہ بکھرتا ہوا دیکھیں گے، کیونکہ اس کی جو پالیسی تھی، جس طرح سے آپ نے کہا کہ چنکیائی پالیسی، یہ چودھری بننا چاہتا تھا، اور جس طرح سے یہاں لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا، یہاں ٹیررزم کو فروغ دیا، دنیا بھر میں اس کی دہشت گردی یہ مکمل طور پہ ایکسپوز ہو گیا، اور اب وقت آ گیا کہ اس بوسیدہ دیوار کو ایک اور دھکا مارنا ہے، اور انشاءاللہ عزیز یہ ریاست ختم ہو جائے گی جو جھوٹ پہ مبنی ریاست ہے۔ بالکل، اور بنگلہ دیش کی جو ایپیسوڈ ہوئی ہے یقیناً اس سے ان تمام ممالک کو بھی سبق لینا چاہیے جو انڈیا کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پروگرام میں ہم بڑھتے ہیں دوسرے موضوع کی جانب۔ دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے جناب مقبوضہ کشمیر کی حالت زار کے حوالے سے۔ مقبوضہ کشمیر میں جو لیفٹیننٹ گورنر ہے، ایک تو یہ الیکٹڈ نہیں ہے، دوسرا یہ میجورٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، یعنی مسلم نہیں ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ اگین سے کشمیری نہیں ہے، اور اس کو 2019 کے بعد سے یہاں پہ پلانٹ کیا گیا ہے مودی حکومت کی جانب سے، اور جو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ہے اس کی اتنی پاورز دے دی گئی ہیں کہ اس کے پاس جو میں پڑھ رہا تھا کہ جو پاورز ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو پاور بھی ہے اس کے پاس لیجسلیٹو پاور بھی ہے، فائنینشیل پاور بھی ہے، اس کے بعد اپوائنٹمنٹس اور جو ریموولز ہیں اس کی پاور بھی اس کو دی گئی ہے۔ اب ایک کیس ہے جو کہ نام نہاد جو مقبوضہ کشمیر کی ہائی کورٹ ہے، اس کے اندر یہ کیس گیا کہ ایک شخص کو 11 سال تک جو ہے وہ بغیر کسی جرم کے وہ پابندی سلاسل رکھا گیا۔ اب اس کی کمپنسیشن جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ لیفٹیننٹ گورنر دے، لیکن وہ کمپنسیشن بار بار عدالت کی آرڈرز کے باوجود، عدالت کے آرڈرز کی دھجیاں بکھیر دی گئیں، اس کے باوجود وہ کمپنسیشن نہیں دی گئی، تو عدالت کو مجبوراً اس حوالے سے اپنے ریمارکس دینے پڑے، اور انہوں نے کہا کہ اٹ از لیتھارجک اینڈ لیک ایڈیسیکل، اور یہ دونوں انہوں نے یہ ورڈز ٹرمنالوجیز یوز کی اس منوج سنہا کے لیے۔ اس پر ذرا مزید بات کر لیں گے۔ میں زبیر صاحب آپ شامل کروں گا، مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس میں جو لیفٹیننٹ گورنر کا رول ہے اس کو کرب کرنے کے حوالے سے، آج اگر ہم 2019 سے آج تک کا ڈیٹا نکالیں تو 1000 کے قریب کشمیری جو ہے انہیں شہید کیا گیا ہے۔ 1000 کشمیریوں کا جو خون ہے وہ اس شخص کے سر ہے، اگر یہ کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کیا؟ دیکھیں کہ اگر آپ ججز کے ریمارکس دیکھیں، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کروشل اپنا ایک ظالمانہ مذاق ہے۔ اگر آپ ان کی بات کریں، ان کے ریمارک تھی تو ان کے ریمارک جو ہے وہ تمام تر انسانی حقوق کی تنظیموں کی جو آپ سمجھیں کہ رپورٹس ہیں ان کا نچوڑ ہے۔ اس میں اگر آپ انسانی حقوق کی تمام تر تنظیموں کو ناسی چند ایک کی اگر رپورٹس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں صاف کہا گیا ہے کہ اس گورنر کے دور میں کس طریقے سے انسانی حقوق پامال ہوئے۔ اگر آپ جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا اگر کی بات کریں دنیا کے، تو اس میں بھی بعض اوقات یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں کہ لیفٹیننٹ گورنر کی جو تعیناتی ہے وہ خود جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ایک قسم کا ڈیموکریٹک وے نہیں ہے کہ کہیں پر لیفٹیننٹ گورنر کو جو ہے وہ کشمیر میں تعینات کر کے عوام کے اوپر ایک بیجا تسلط تھا، اس پہ ایک مزید آپ سمجھیں کہ ایک آہنی جو ہے وہ دیوار کھڑی کر دی گئی، عوام تک جو ہے وہ انصاف میسر نہیں ہے۔ اگر آپ کشمیری رہنماؤں کی بات کریں، ان کے ہی دور میں آپ دیکھیں کہ کافی دفعہ جو ہے ان کو حراست میں لیا گیا، اور ہمارے جو کشمیری عام عوام ہے، سویلین، اگر آپ ان کی اموات کی اگر ہزاروں میں بات کریں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاک ڈاؤن کے بعد جب ان کی تعیناتی ہوئی تو لاک ڈاؤن سے جو سلسلہ اسٹارٹ ہوا، جو کشمیر کا جو 370 کے آرٹیکل کے جو منسوخی کے بعد لاک ڈاؤن ہوا، اس کے بعد کورونا کا لاک ڈاؤن ہوا، اس دوران بھی عوام کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، اور عوام کے ساتھ جو آپ سمجھیں کہ ایک ایسا سلوک جو ہے وہ برتا گیا کہ جس کو اگر ہم ظالمانہ مذاق کہیں تو وہ بھی کم ہے۔ تو میرے خیال سے کہ یہ تمام تر چیزیں جو آپ نے ہائی لائٹ کی وہ بالکل بھی غلط نہیں ہے، اور ججز کے ریمارک جو ہے وہ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ واقعی یہ ایک ظالمانہ مذاق ہے۔ ٹھیک ہے سائرہ، آربیٹری ڈیٹینشنز ہوں، ٹارچر، کسٹوڈیل وائلنس اور ریسٹرکشنز اور موومنٹ ہیں، اسی طریقے سینسرشپ ہے، سرویلنس ہے، یہ سارا کا سارا جتنا بھی معاملہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، اس کا اگر ہم دیکھیں تو ایک ہی شخص کے سر صحرا ہے، وہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ہے جو اس وقت کام کر رہا ہے۔ کتنا بروٹل ایکٹ ہے جو اس شخص نے پچھلے 5 سالوں کے اندر مقبوضہ کشمیر میں کیا۔ دیکھیں یاسر، جب 5 اگست 2019 کو جب یہ آرٹیکل ایبروگیٹ کر کے کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا گیا تھا تو یہ کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں تھا، یہ اتنا آسان ہدف بھی نہیں تھا۔ دیکھیں انڈیا کو اس آرٹیکل کو ایبروگیٹ کرنے کے لیے دے ٹک 70 ایئرز اور 71 ایئرز دے
کہ ان کو یہ کام تو بہت پہلے بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن ان کو 70 سال لگے یہاں پہ پہنچنے کے لیے. تو یہ ایک آسان کام نہیں تھا، اور اس مشکل ہدف کے لیے ایک ایسے ریجن میں جہاں جس کی انہوں نے آئیڈینٹی ختم کرنے کی کوشش کی تھی، وہاں پہ ان کو منوج سنہا جیسا ہی ایک بندہ چاہیے تھا. سو انہوں نے اس بندے کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا جو ان کے حساب سے ایک RSS کی BJP کی پالیسیز کو فردر امپلیمنٹ کرا سکتا ہے، سکسیزفل امپلیمنٹ کرا سکتا ہے. آج اب ہم کرنٹ اس کی بات کر رہے ہیں جو آج آربیٹریری ہے، جو ان کی ناانصافی ہے، جو آپ نے جوڈیشل تھوڑی دیر پہلے آپ نے ڈسکس کیا کہ جو بھی ان کا جی وہ اب ججز نے ہاتھ ہینڈز اپ کر لیے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کو بار بار ہم کہہ کہ تک گئے، یہ ہماری بات نہیں سن رہا، اب ہمیں اسے کنٹیمپٹ کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اگر کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ بھی چلائیں گے تو منوج سنہا پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بیکاز دیر از نو رول آف لا ان دیکھیں کشمیر. ایک تو بات یہ یاسر کہ دیر از نو رول آف لا جس کے تحت وہ منوج سنہا کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں. ٹھیک ہے، منوج سنہا از ڈوئنگ وٹ دا انڈیا اس کو ڈائریکٹ کر رہا ہے. کہنے کے لیے منوج سنہا اپنی وہ رسپانسبلٹیز ادا کر رہا ہے جو اس کو انڈیا کہہ رہا ہے کہ کرنے کی نوکری کر رہا ہے. جو آپ ججز کی بات کریں کہ ججز نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، ججز نے یہی وہ ججمنٹ دی ہے نا کہ وہ اس کو 10 ایئر جو 11 ایئرس کا اس کو ایک پریزن ہوئی ہے، وہ بیچارہ غیر قانونی طور پر جیل میں تھا، اور اس کو انہوں نے کہا کہ 10,000 روپے اس کو فائن کرتے ہیں اگر مجسٹریٹ جو ہے اس کو پینلٹی جو انہوں نے کی. دیکھیں جہاں پہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اچھا فیصلہ تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک ایسے ججمنٹ دی جس کے لیے میرے آپ جیسے اور بہت سارے لوگوں کے لیے کیس اسٹڈی بن کے سامنے آیا کہ جموں اینڈ کشمیر کی ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو انصاف ہے وہ مذاق بن چکا ہے، چاہے آپ منوج سنہا کی بات کریں، چاہے آپ ان کی مجسٹریٹ لیول کے اوپر بات کریں. دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس چونکہ اسلحہ یہ رکھتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا آرٹیکل جو چیپٹر 7 ہے، آرٹیکل 51 کے تحت آزادی کی موومنٹ سیلف ڈیفنس کے لیے اسلحہ رکھ سکتی ہیں. اور امریکہ کی جو ایک اسٹیٹ کے اندر، سینٹرل امریکہ کی اسٹیٹ میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے باقاعدہ انہوں نے افرم کیا ہے کہ آپ آزادی کی جو تحریکیں ہیں وہ اسلحہ رکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں رو صاحب آپ کو اس میں شامل کروں. مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کی خرابی کے اندر منوج سنہا کا کتنا ہاتھ ہے؟ RSS جو ہے اس کے زیر اثر، چاہے وہ وہاں کے کورٹس ہوں، وہاں کا میڈیا ہو یا بیوروکریسی، اور RSS کی بیوروکریسی جو وہاں پر اختیارات لے بیٹھی ہیں، کسی جگہ جواب دہ نہیں ہے. چونکہ ان کو بٹھایا ہی گیا اسی وجہ سے کہ آپ کو کھلی چھوٹ ہے، آپ کشمیریوں کو ماریں، آپ جو ہے نا انصاف کا قتل وہاں کریں. اگر آپ دیکھیں اس دوران بھی 600 سے ایسے توہین کے عمل آئے ہیں سامنے جن کو RSS کے بیوروکریسی نے جو ہے نا کسی خاطر خواہ میں نہیں لایا. انصاف کی کوئی توقع ہی نہ رکھیں آپ. وہاں نظام عدل کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. منصفانہ ٹرائل دیکھا کسی کشمیری کے ساتھ ہوا ہے؟ تو یہ ان کی ہسٹری ہے. تو جہاں پر آج بھی کشمیر کے اندر ایسی گمبھیر صورتحال ہے کہ ہندوستان کی فورسز کو بھی اختیارات ہیں، ان کو بلکہ لیسنز جاری کیا گیا کہ آپ جو کریں کسی جگہ جواب دہ نہیں ہے. آپ ان کو ڈھال کے طور پہ استعمال کریں، پھر اس میجر کو پدم بھوشن ایوارڈ سے نوازا جائے گا. ہاں، میجر گگوئی کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح سے بہت سارے ایسے کیسز ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں بندہ بیان نہیں کر سکتا ہے. مقبوضہ کشمیر کے اندر تو انہوں نے اپنی پروموشنز لینے کے لیے اور اپنے پیسہ کمانے کے لیے ڈیولپمنٹ حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنایا مقبوضہ کشمیر کو. وہ تو سب کے سامنے. تو گگوئی نے کوئی ڈیفرنٹ کام نہیں کیا، اس نے بھی اپنے جو پریڈیسیسرز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے کام کیا. یا اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں جعلی مقابلوں میں لوگوں کو مارا گیا، پیسے کمائے، یہ تو ان کا بڑا بزنس ہے. تو لہٰذا منوج سنہا، اس سے پہلے ان کو ایکسپوز کیا ستیہ پال ملک نے کہ کس طرح سے اپنے لوگوں کو مارا گیا. تو اب یہ RSS کا، چونکہ یہ RSS کا کاری کرتا ہے اور اس پہ آپ تو کوئی توقع ہی نہ رکھیں نا کہ کوئی خیر خواہ ہوگا. اس کو بٹھایا ہی گیا اس لیے کہ آپ ماریں، آپ کو لائسنس ہے مارنے کا، کسی جگہ آپ جواب دہ نہیں ہے. تو یہ بدقسمتی ہے. ٹھیک ہے، آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے چاروں معزز مہمانوں کا. آج قیام کے حوالے سے، آج کے موضوعات کے حوالے سے تجزیہ آپ نے ملاحظہ کیا. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.